امام المسلمین سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام اوصاف و خصائص۔ آپ امام المسلمین سیدنا امام علی تقی علیہ السلام کے نور نظر اور ائمہ اہل بیت اطہار میں 11ویں امام ہیں۔ کنیت ابو محمد اور القاب عسکری، ہادی، ذکی، سراج اور ابن الرضا زیادہ مشہور ہیں۔ سب سے زیادہ کثرت لقب عسکری نے پائی ہے۔ معروف قول کے مطابق آپ کی ولادت 10 ربیع الثانی 232 ہجری یوم الجمعہ کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ عباسی خلیفہ متوکل نے جبراً آپ کے والد سیدنا امام علی نقی علیہ السلام کو 236 ہجری میں مدینہ منورہ سے بلا کر عراق کے شہر سامرا میں رکھا، جس وجہ سے آپ بھی وہاں 4 سال کی عمر مبارک میں اپنے عظیم والد گرامی کے ساتھ آ کر اقامت گزین ہوئے۔ جیسا کہ اہل بیت کی عظیم شخصیات کی سیرت میں کثرت سے ایسی روایات ملتی ہیں کہ وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر رکھتے تھے اور ان کی زندگی کا ہر عمل اس خاص سوچ کا حامل ہوتا ہے کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، جبکہ مومن کے لیے آخرت کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور یہ خیال بھی ہمیشہ تعلیمات ائمہ مطہرین میں ملتا ہے کہ یہ دنیا دار فانی ہے جبکہ آخرت دار البقا ہے۔ سورۃ الملک کی ابتدائی آیات میں انسان کا مقصد تخلیق قرآن حکیم نے حسن عمل کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اسی پاکیزہ تعلیم کا مظاہرہ سیدنا امام عسکری علیہ السلام کے بچپن کے اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے جو تمام تذکرہ نگاروں نے بیان کیا ہے کہ ایک دن آپ سر راہ ایک ایسی جگہ پر کھڑے تھے جہاں چند بچے کھیل رہے تھے۔ اتفاقاً حضرت بہلول دانا علیہ رحمہ جو بہت بڑے بزرگ تھے ادھر سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے تو کھیل رہے تھے اور ایک انتہائی نورانی اور خوبصورت چہرے والا بچہ غمناک آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے خیال کیا کہ ان کے پاس کھلونے نہیں ہیں، اس وجہ سے رنجیدہ ہیں، اور عرض کیا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کے پاس کھلونے نہیں ہیں، میں آپ کے لیے ابھی کچھ کھلونے لے کر آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ انہوں نے دلچسپی لیتے ہوئے عرض کیا پھر ہم کس لیے پیدا کیے گئے؟ آپ نے جواب ارشاد فرمایا ہم علم اور عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس طرف اور قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، سو کیا تم نے خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یہ سن کر بہلول حیران رہ گئے اور عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے معرفت خداوندی اور فکر آخرت سے لبریز چند اشعار سنائے اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو بہلول نے عرض کیا آپ تو بہت کم عمر ہیں اور اس کم عمری میں آپ پر پوری طرح احکام شریعت بھی لاگو نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس ابتدائی عمر میں کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس پر اس قدر ندامت اور شرمندگی ہو جو آپ جہنم کی آگ کا خوف اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ کم سنی سے کیا ہوتا ہے، میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ چولہے میں آگ جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو رکھتی ہیں اور اس کے اوپر بڑی لکڑیوں کو رکھتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ عذاب والے دن مالک بے نیاز یہ نہ فرما دے کہ جہنم کی آگ روشن کرنے کے لیے پہلے چھوٹے ایندھن کو ڈالو، اور اس طرح ہم چھوٹے اور کم سن لوگ استعمال نہ کیے جائیں۔ یہ آپ کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ خاندان اہل بیت نبوت کے معیار تعلیم و تربیت کو بھی اس سے سمجھا جا سکتا ہے۔ بلا شبہ جناب رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک کے اس
گوشہ کا فیض ہے، جسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت گریہ کے ساتھ استغفار کر رہے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ کو شدت غم سے نڈھال دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے رب نے آپ سے بخشش کا وعدہ نہیں فرمایا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ ہوں، یعنی آخرت کی بہتری کی فکر اپنے کردار اور عمل سے دی جا سکتی ہے۔ خلیفہ وقت نے امام عسکری کی شہرت اور مقبولیت کے پیش نظر یہ خیال کیا کہ کہیں میرے تخت کو خطرہ لاحق نہ ہو جائے، اس لیے اس نے آپ کو قید کروا دیا۔ آپ کے ایام اسیری میں قحط پڑا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ لوگ باہر جا کر نماز استسقاء ادا کریں۔ نماز ادا کی گئی، دعا بھی مانگی، مگر بارش نہ ہوئی۔ دوسرے دن اور پھر تیسرے دن بھی خلیفہ نے کے حکم پر نماز استسقاء ادا کی گئی، مگر بارش نہ ہوئی۔ چوتھے روز ایک عیسائی پادری اپنے ساتھیوں کے ہمراہ باہر نکلا اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فوراً بادل آ گئے اور موسلا دھار بارش ہوئی۔ دوسرے روز بھی وہ نکلے اور اس پادری نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر زوردار بارش ہونے لگی۔ اس پر لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے لگے اور بعض کمزور ایمان لوگ عیسائیت کی طرف مائل ہونے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر خلیفہ گھبرا گیا اور جیل کے ذمہ دار کو حکم بھجوایا کہ سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کو رہا کر کے عزت و احترام کے ساتھ میرے پاس لایا جائے۔ جب آپ تشریف لائے تو اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بچانا چاہتا ہوں، یہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ سیدنا امام حسن عسکری نے فرمایا کہ ان کو حکم دو پھر باہر نکلیں۔ چنانچہ عیسائی راہب بھی اپنے پیروکاروں کے ساتھ نکلا اور مسلمان سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کی قیادت میں کھلے میدان میں پہنچے۔ جیسے ہی راہب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چیز ہے، وہ پکڑ کر لاؤ۔ چنانچہ لوگ اس کے ہاتھ سے ایک ہڈی کا ٹکڑا پکڑ کر لائے۔ آپ نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر اسے واپس لوٹاتے ہوئے فرمایا کہ اب دعا مانگو۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر نہ بادل آیا نہ بارش۔ لوگ اس بات پر حیران ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس راہب کے ہاتھوں کی انگلیوں میں نبی علیہ السلام کے کسی ایک نبی علیہ السلام کے جسم مبارک سے تبرک یعنی ہڈی تھی، اور کسی نبی کے جسم کی ہڈی جب کھلے آسمان کے نیچے لائی جاتی ہے تو بادل چھا جاتے ہیں۔ جب اسے کپڑے میں احترام سے لپیٹ دیا گیا تو اب بادل نہیں آ رہے، نہ ہی بارش ہو رہی ہے۔ اس واقعہ سے جہاں انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام طاہرہ کی تعظیم کا درس ملتا ہے، سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام کی کہ اس خداداد علم کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ کی ذات والا صفات چونکہ مرجع خلائق تھی، اس بات سے خلیفہ فکر مند رہتا تھا۔ چنانچہ اس نے آپ کو زہر دلوا دیا اور یوں معتمد بن متوکل عباسی کے عہد حکومت میں 8 ربیع الاول 260 ہجری کو آپ نے جام شہادت نوش کیا اور اپنے عظیم والد گرامی کے پہلو میں محو استراحت ہوئے۔ آپ کا مزار مبارک سامرا میں مرجع خلائق ہے۔